الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جو قطرے کو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو گدھاؤں کو سکندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو اشکوں کو گوہر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو یتیموں کو پیغمبر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے لائق خالق کائنات مالک کائنات ہے، جس کا مخلوق میں کوئی شریک نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، پیر ہوں، پیغمبر ہوں، بزرگ ہوں، فقیر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، روشن آفتاب ہو یا دمکتا ہوا چاند ہو، زندہ یا مردہ افراد ہوں، بزرگ ہوں، دیویاں ہوں، دیوتے ہوں، پانی ہو، آگ ہو، دودھ دینے والی گائے ہو یا شاہزور گھوڑا ہو، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، خالق کائنات تنہا معبود ہے، تنہا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ تو درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء اور سرتاج انبیاء، افضل الانبیاء، سردار الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ تو حاضرین محترم، خطبہ جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں آج آپ کے سامنے تبرک کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو ہوگی کہ تبرک کی شرعی حیثیت پر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنیں اور دلجمی اور توجہ سے سنیں، تاکہ یہ نہایت اور عام اور نازک موضوع بغیر کسی لگی لپٹی اور علمی خیانت کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہماری زبان میں یہ الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں، مثلاً برکت، برکات، تبرکات، مبارک، تبرک، ان سب کا معنی ایک ہی ہے کہ برکت سے برکت کا مطلب دیا گیا ہے، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا، کسی چیز میں زیادتی ہونا، شادی کی مبارکباد دینا یا کسی اور چیز کی مبارکباد دینا، بیٹے کی ولادت پر، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دینا، عید پر مبارکباد، نئے مکان کی تعمیر پر مبارکباد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر مبارکباد دینا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان تمام چیزوں میں فائدہ مند اور باعث برکت ان چیزوں کو بنا دے، ان چیزوں کو اللہ تیرے لیے فائدہ مند اور باعث برکت بنا دے۔
ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے کاروبار میں اضافہ ہو، اس کی اولاد میں زیادتی ہو، عزت میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، جائیداد میں اضافہ ہو، مال میں اضافہ ہو۔ تو یہی ہم بتائیں گے کہ برکت حاصل کرنے تبرک کے اصول کا شرعی طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کون سی ہستیوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، کس مقام اور جگہ سے برکت حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، کس کھانے سے برکت حاصل ہوتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ برکت کا حاصل ہونا ایک شرعی مسئلہ ہے اور یہ شرعی طریقے سے ہی حاصل ہوگی۔ غیر شرعی طریقے سے، وضع شدہ طریقوں سے، رسم و رواج اور جاری شدہ معاشرے میں طریقوں سے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور شرک تک پہنچانے کے ذرائع کا سدے باب بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ جو چیز اللہ دے اس پر تبارک اللہ ہی کہے کہ اللہ اس میں برکت دے۔ غضب علیہ غضب، آج مسلمانوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا، ایسے طریقے اختیار کیے، ایسی روش اختیار کی جو ایک آدمی کو شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کا احترام ضروری ہے، کوئی اس بات کا منکر نہیں ہے کہ اولیاء کرام کا احترام نہ کیا جائے۔ ہر مسلمان کا بلکہ احترام کرنا چاہیے، مومن کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ان سے منع نہیں کیا گیا مگر ان کی عبادت شرک ہے۔ تعظیم اس حد تک کرے کہ ان کی عبادت شروع کر دے تو یہ پھر تعظیم نہیں رہتی، پھر یہ شرک بن جاتا ہے۔ شرک کا ذریعہ یہ چیزیں بنتی ہیں، شرک کے رحموں کو سختی کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح میں مبالغہ آمیزی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فرمایا کہ لا تکونوا کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بنانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بنایا تھا۔ لا تکونوا کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ یعنی اپنی شان کو بڑھانے کے مطابق یہ بات کی کہ عیسی ابن مریم کی طرح مجھے نہ بڑھانا۔ آج لوگوں نے کیا کیا گروہ میں؟ اسی طرح ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، کسی کام کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ اس کام کے بارے میں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے بات کر دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ جو چاہے، صرف اللہ جو چاہے، میرے چاہنے کی بات نہ کرنا۔ یہ کہا کہ اکیلا اللہ، اب لوگ کئی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، یہ بھی غلط کرنا ہے۔ وارث صرف اللہ ہی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا وارث نبی نہیں، وارث صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اسی طرح کر کے جب کسی کو کہتے ہیں جا اللہ رسول دے والا ہے، جا اللہ رسول دے والا ہے، عام طور پر ہمارے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حوالے سے کہنا چاہیے، اللہ رسول کے حوالے نہیں۔ یہ سارے جو فکرے جو باتیں لوگ کرتے ہیں، جو جملے زبان سے نکالتے ہیں شرکیہ قسم کی، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ آج کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جب پڑھتے ہیں تو اسلام پڑھیے حضور آگے اٹھو، اسلام پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کے پڑھتے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ حضور آگے ان کے ادب اور احترام کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے سے منع فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتے وقت تعظیم سے جھک جائے، یہ بھی غلط ہے، جھکا نہیں کرنا چاہیے۔ جھکو تو صرف رب کے آگے جھکو، بندوں کو جھکا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بہت سی حدیث ذکیرہ حدیث میں موجود ہیں۔ بات اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کسی حد سے زیادہ تعظیم جس کی جائے وہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے، جس کی بھی کی جائے گی تعظیم اس طرح تو اس طرح کی تعظیم حرام ہے۔ اور جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کا مستحق ہے۔ پھر میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور پیغمبر کی ذات برکت والی ذات ہے جس کو قرآن میں کہا گیا وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ دوسرا مقام وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ دروش میں ہم پڑھتے ہیں اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سارے انبیاء کی ذات مبارک ہے، خیر و برکت والی ہے، مگر مجھے تو یہ بتاؤ کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا اور چھو کر آنکھوں پر لگایا؟ ایسا عمل صحابہ نے نہیں کیا، اور کبھی آپ کے سامنے جھکے ہوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبارک ہستی کس کی ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑا کوئی راہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، اور صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں جو حضور کے مرید تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محبوب نہیں، اور صحابہ کرام سے بڑا کوئی محب نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معلم کوئی نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑا کوئی شاگرد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام کی تمام خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ جب برکت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے تو پھر سے غیر شرعی طریقوں سے غیر مناسب کیوں طلب کیا جائے کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ تھپکی دیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ ہماری برکت ہوگی کام میں، وہ اگر پھونک ماریں گے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ وغیرہ کا یہی طریقہ تھا، ہر گھر میں بت ہوتا تھا، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، مال جان قبیلہ کاروبار وغیرہ میں ضرورت پیش آتی کہ ان میں خیر و برکت ہو، تو پھر ان بتوں کے پاس آتے اور ان پر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے، اپنے منہ پر ہاتھ لگاتے اور اس طرح کرتے ان سے برکت حاصل کرتے۔ جب واپس آتے تو بھی ان کے پاس حاضری ہوتی، تو بھئی کیا وجہ ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو جواب میں دیتے ما نعبدہم، جواب یہ دیتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی اللہ کی دوران یہ سیڑھیاں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو ان کے خیال میں جو بت مبارک چیز تھے جو ان کو اللہ کے قریب کرنے والے تھے، برکت والی چیز تھے، تبارک والی چیز تھی۔ تو قرآن مجید میں بھی برکت کے الفاظ بے شمار مقامات پر استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا برکت ہے، قرآن مجید کا سننا باعث برکت، قرآن مجید کا سنانا باعث برکت، قرآن مجید کا سمجھنا باعث برکت، قرآن مجید کا سمجھانا باعث برکت، قرآن مجید کا گھر میں پڑھا جانا باعث برکت، قرآن مجید کا سننا اور سنانا باعث برکت، قرآن مجید کی تفسیر کو ترجمے کو پڑھنا باعث برکت، نمازوں میں قرآن مجید کا پڑھنا باعث برکت، اور قرآن مجید کا تعلیم جو اس پر عمل کرنا یہ بھی باعث برکت، اور حلقوں میں اجتماعوں میں قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن پر تقریریں کرنا یہ بھی باعث برکت ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر دیکھے تو اس کو دیکھنا بھی باعث برکت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس سے برکت حاصل کرنے کا، اور کوئی قرآن کو صرف چومتا رہے، ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اس کو اونچی جگہ پر رکھ دے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، اور پھر اس کی تلاوت نہ کرے، جب اس کا گرد پڑ جائے تو وضو کر کے پھر اس کو جا کر گرد کے اوپر سے ہٹا دے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے احترام کا۔
یہ طریقہ آج کل عام طور پر کیا جاتا ہے، یا خیر برکت کے لیے دکان کے اندر رکھ دیں، مکان کے اندر رکھ دیں کہ جن بھوت اس سے بھاگ جائیں گے، اس کے ذریعے برکتیں نازل ہوں گی، بڑے کوڑیاں اس کو سنبھال کر اچھی جگہ پر رکھ دیں کہ ہم اس پہ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اس کا احترام کرتے ہیں، تو اس کو آنکھوں پر لگائے اور یہ سمجھے کہ اس میں برکت ہے۔ برکت والی کتاب ہے، گھر میں برکت ہوگی، لیکن نہ پڑھنا نہ سمجھنا تو یہ قرآن سے برکت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پر ظلم ہے۔ وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے خاموش پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی قیامت کے دن گواہی دے گی اس بات کی کہ اس نے مجھے پڑھا نہیں، اس نے میرے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، صرف رکھ کر اس کو چومتا رہا، اس کو سامنے رکھ کر اس کا کو احترام کرتا رہا، لیکن پڑھنے کی بات نہیں کی ہے۔ قرآن نورانی شیشہ تے رب دی راہ دکھاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے وہ سیدھا جنت جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے بابرکت متبرک مقام اللہ کی مسجدیں ہیں۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین مقام ہیں اور پسندیدہ جگہ ہیں۔ سب سے عام اور ممتاز 4 مسجدیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی ہے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری ہے مسجد نبوی، تیسری ہے مسجد اقصی اور چوتھی ہے مسجد قباء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ تو یہ بھی برکت کا اور متبرک کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ابھی اس ملک پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض جو وہ برکت ہیں، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، صحابہ برکت حاصل کرتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعمال ہیں، ان سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسجد اقصی کے متعلق اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، یہاں پر بھی بارک کا لفظ استعمال کیا، مبارک، بارکنا لنوریہ من آیاتنا، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ قرار دیا ہے، مسجد اقصی کی جگہ کو بھی، کعبہ کی جگہ کو بھی اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ تو جو آدمی مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، شام کے علاقوں میں رہے، شام میں سکونت اختیار کرے، اس نیت سے ان علاقوں کی برکتوں سے فیضیاب ہو جاؤں، فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں، یہ بابرکت علاقہ ہے، اس کی طرف سفر کر کے جایا جا سکتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہویا جا سکتا ہے، کیونکہ اس علاقے کو بابرکت کہا گیا ہے اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باعث برکت ہے۔ اس کے متعلق بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری مرض الموت میں اپنے آپ پر معوذات یعنی قل واللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پڑھ کر میں نے دم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی باعث برکت ہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز باعث برکت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا ہاتھ اور میرا جسم خیر و برکت ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی ہمارے پیغمبر کا جو چہرہ ہے وہ دیکھنا بھی باعث برکت ہے، اور پیغمبر کا سر بھی مبارک اور باعث برکت ہے۔ پیغمبر کا سر، آنکھیں، زبان سب باعث برکت ہیں۔ پیغمبر کی زلفیں باعث برکت ہیں۔ پیغمبر کی پیشانی باعث برکت ہے۔ پیغمبر کی گردن باعث برکت ہے۔ پیغمبر کے بال باعث برکت ہیں۔ پیغمبر کی ریش اور دانت اور ہاتھ بھی باعث برکت ہے۔ پیغمبر کا سینہ باعث برکت ہے۔ پیغمبر کا شہر مدینہ بھی باعث برکت ہے، اور پیغمبر کا جو پسینہ ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم باعث برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک آٹے میں ڈالا، روٹیوں میں برکتیں، سالن میں برکتیں، تھوڑا سا کھانا، چند آدمیوں کا کھانا 1400 صحابہ نے کھایا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں۔ اور پھر کھانا ختم نہ ہوا، اسی طرح روٹیاں بھی ختم نہ ہوئی اور بوٹیاں بھی ختم نہ ہوئی، وہ کھاتے رہے، یہ برکت بڑھتی رہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو اس لیے
ان برکات سے ان تبرک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو جہاں سرکار آتے ہیں، پیر صاحبان ہو یا کوئی بھی ہو بڑے سرکار، ان کو کہیں کہ وہ لعاب ڈالے کھانے میں، کوئی کھانا ہی نہیں کھائے گا، وہ ہڈیاں اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکیں گے کہ جا لے جا، تو نے تھوک کیوں ڈالا ہے ہمارے کھانے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے اتنی برکتیں، اتنی خیر و برکت، اور آج کے سرکار سے خیر و برکت نہیں بلکہ بیماریاں ہی پیدا ہوں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آنٹی میں تھوک ڈالنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، تو آج کوئی یہ کرتا ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ اس کا تھوک جو ہے، اس نے تھوکا، اس کی ہڈیاں اس کے منہ پر ماری جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں بھی برکت تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پسینہ اکٹھا کر رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اس کو میں عطر کے طور پر استعمال کروں گی۔ پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ خوشبو کپڑا پھٹ جاتا تھا لیکن پسینے سے اتنی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں بھی خوشبو، آپ کی جو خیر و برکت آپ سے ذریعہ سے صحابہ کرام حاصل کرتے تھی۔ لیکن آپ کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، ان سے کسی کے برکت حاصل کرنے کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے آج جو جھوٹے مدعی برکت والی اور تبرک والی سرکار موجود ہیں، ان سے گریز کیا جائے۔ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، خیر و برکت کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، خیر و برکت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں اور دین کے ساتھ شغف ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔